الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا۔ ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہیں، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا۔ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی جناب تیری بڑا احترام ہے تیرا۔ اہل نظر کی روشنی محبوب الہی، اہل وفا کی زندگی محبوب الہی۔ دادا امام عالی حضرت حسین، جان علی آل نبی محبوب الہی۔ سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مشائخ، عزیز ہے یہاں عاجز ہے یہاں ہمسری محبوب الہی۔ کچھ اپنی والدہ کا بھی دیجئے مجھے صدقہ، کچھ اپنی والدہ کا بھی دیجئے مجھے صدقہ، گزرے سکون سے زندگی محبوب الہی۔ بے مثل در ہے آپ کا بے مثل آستاں، جھکتی ہے یہاں خسروی محبوب الہی، جھکتی ہے یہاں خسروی محبوب الہی۔ قدموں میں پڑے قدموں میں آپ کے جو پڑے رہتے ہیں عمرہ امیر، قدموں میں پڑے رہتے ہیں قدموں میں آپ کے جو پڑے رہتے ہیں عمرہ، در اصل ہے یہ سروری محبوب الہی، در اصل ہے یہ سروری محبوب الہی۔ ہو جائے گی بخشش میری میدان حشر میں، کیجئے توجہ سرسری محبوب الہی۔ شعر سنیے۔ ایسا غضب کیجئے گستاخ نبی پر، ایسا غضب کیجئے گستاخ نبی پر، مٹ جائے اس کی خود سری محبوب الہی، مٹ جائے اس کی خود سری محبوب الہی۔ سارے غلام ہو گئے سرشار محبت، سارے غلام ہو گئے سرشار محبت، کیا آپ کی ہے دل بری محبوب الہی۔ مقطع ہے۔ دیجئے امیر خسرو کا صدقہ سراج کو، دیجئے امیر خسرو کا صدقہ سراج کو، رہ جائے نہ کوئی کمی محبوب الہی۔ اہل نظر کی روشنی محبوب الہی، اہل وفا کی زندگی محبوب الہی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ،
برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آج 17 ربیع الثانی ہے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج حضور سلطان المشائخ نظام الدین والملت حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک ہے، اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس پاک ہے. آج یعنی دو محبوبین کا ذکر پاک، دو محبوبین کی محفل ہے. گزشتہ اتوار تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ فیضان غوث اعظم ہم منا چکے ہیں. کل ہند مرکزی مجلس اہل جماعت ہر سال اپنے پہلے مرکز اہل سنت و جماعت جامع مسجد افضل گنج میں فیضان خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کرتی ہے. آپ حضرات اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل سنت ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اب آپ حضور خواجہ محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ جائیے، خود آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. ان کی بارگاہ میں کچھ ایسی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہماری محسن ہے. آج ہم جو ہندوستان میں مسلمانوں کو اور اسلام کی شادابی کو اور اسلام کی اس تبلیغ کو جو دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی سعی بلیغ کا نتیجہ ہے. حضور نظام الدین محبوب الہی نے اپنے خلفاء کو تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا. خود ہم جب خلد آباد شریف گئے تھے تو وہاں یہ بات ہے، آپ تاریخ بھی پڑھیں گے کہ صرف خلد آباد شریف میں 1400 اولیاء اللہ ہیں. وہ 1400 اولیاء پورے کے پورے حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ ہیں. جہاں حضرت کے خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہ 1400 اولیاء دکن میں پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. یہ بہت بڑا احسان حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج ہم بھی اور آپ بھی جو مسلمان ہیں، یہ صدقہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. آج ان کا ہم عرس پاک منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے. ہماری اور یہ ان لوگوں کا ذکر کرنے سے بخشش ہماری گھٹے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنی نوازشیں عطا کی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اولیاء اللہ سے ان سے ربط رکھا کرو، کیونکہ جنت جب قیامت ہوگی تو وہ اس وقت ان اللہ اپنے محبوبوں سے کہے گا تمہارے جو نام لیوا ہیں ان کا ہاتھ پکڑو، جنت میں لے کے چلے جاؤ. اس لیے ہم جو ہے ان بزرگان دین کا، اللہ کے محبوبوں کا، اب خواجہ نظام الدین اولیاء تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دلبر ہیں، ان کو زمانہ محبوب الہی کہتا ہے.
اور آپ نظام الدین ہیں، آپ کا نام ہے سید محمد. آپ کے دادا حضرت علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے نانا حضرت عرب بخاری، یہ دونوں بہت ہی قریب دوست تھے. یہ بخارا میں جب منگولوں کا حملہ ہوا تو وہاں سے یہ حضرت عرب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے. لاہور سے پھر بدایون آئے. بدایون میں حضرت علی بخاری کے صاحبزادے تھے حضرت احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑی ولی ہے. اور حضرت عرب بخاری کی صاحبزادی تھی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا. بس ان کی درگاہ بھی دیکھے تو آپ کو ایک رونقیں، برکتیں، ایک روب ہے دوبا. میں اور ہمارے مرزا شاہنواز بیگ کے صاحب کے ساتھ حاضری ہوئی تھی. حضرت زلیخا، یہ حضرت زلیخا بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ حضور نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ. تو آپ کے والد ہیں حضرت احمد بخاری اور آپ کی والدہ ہیں حضرت بی بی زلیخا، جو دو دوست مل کر حضرت عرب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو، حضرت علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کے بیٹے حضرت احمد بخاری کو دیے. تو آپ کے حضرت زلیخا کے بطن مبارک سے جو ولیاء کامل ہیں، جو روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھنے والی زاہدہ عابدہ، اور آپ کے والد بھی بہت بڑے حضرت احمد بخاری، ان کے بطن اقدس سے جو ذات نمودار ہوئی، جلوہ گر ہوئی، وہ حضرت نظام الدین اولیاء جن کا نام سید محمد ہے. بدایون میں پیدا، ابتدائی تعلیم حاصل کی. ابتدائی سے آپ اتنے ذہین و فہیم تھے کہ آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا. اللہ جو ہے نا، اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے ماں کے شکم اقدس میں تھے تو آپ کی والدہ کو بشارہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ یا تو تم اپنے بیٹے کو قبول کرو یا تو اپنے شوہر، دونوں میں سے کوئی ایک کو دے دو، اور آپ کا بیٹا بڑی شان والا ہوگا اور آپ کے بیٹے سے سارے جہاں کو فیض ملے گا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو پسند کیا. آپ کے شوہر حضرت احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تو اس طرح آپ کی والدہ نے تنہا حضرت نظام الدین اولیاء کو پالا، پرورش کی، اور ایسی توکل کی، قناعت کی تعلیم دی کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کھانے کو نہیں رہتا تو والدہ یہ کہتی تھی، اے نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اتنی بظاہر تنگ دستی سے زندگی گزاری. حضرت نظام الدین اولیاء نے صبر کیا، بدایون سے دلی آئے، دلی میں بھی تعلیم حاصل کی. اور جب دلی میں سنا آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہے، حضرت نظام الدین حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نظام الدین اولیاء کا سلسلہ ایسا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن میں جن کی درگاہ ہے پاکستان، اور ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ قطب الدین کاکی مہر ولی میں جن کی درگاہ شریف، ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان عطا رسول خواجہ کل خواجہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ سلسلہ آپ کے بیعت کا سلسلہ ہے. تو آپ نے تمام 20 سال کی عمر میں تمام چیزیں جو ہے آپ نے حافظ قرآن ہو گئے، مفسر ہو گئے، محدث ہو گئے، فقیہ ہو گئے. اب آپ نے جب بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سنے تو ایسی عقیدت ہو گئی بابا فرید گنج شکر سے کہ روزانہ نماز کے بعد 10 مرتبہ یا مولانا فرید یا مولانا یا شیخ فرید یا شیخ فرید یا شیخ فرید پڑھتے تھے. ابھی مرید نہیں ہوئے،
اب یہاں آپ یہ سوچئے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں جو بات کو ہمارے پہ شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یا غوث کہنا شرک ہے، یا خواجہ کہنا شرک ہے، تو یہ نظام الدین اولیاء مفسر بن گئے، محدث بن گئے، ابھی پیر کو دیکھے نہیں، ایسی عقیدت ہو گئی کہ یا مولانا فرید اپنا وظیفہ بنا لیے. تو پتہ یہ چلا، اس لیے اللہ بولا انعام والوں کے راستے پہ چلو. تو پتہ یہ چلا کہ نظام الدین اولیاء جنہوں نے سارے جہاں کو اسلام سے منور کر دیا، وہ جو ہے یہ کر رہے ہیں، تو پھر یہی چیز جائز ہے، یہی کرنا چاہیے ہمارے کو، یہی ہے. اب یہاں پوچھ رہے ہیں ہمارے سے، جب بابا فرید کے پاس گئے نا تو بات کرنے کی جسارت نہیں تھی. بابا صاحب فرید کے پاس جب گئے، ان کا روب دبا ہوا تھا. نظام الدین علی فرما رہے تھے کہ زبان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی. تو خود بابا فرید نے کہا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، آؤ تمہارا تو ہم رات دن انتظار کر رہے ہیں. آتش فراقت، آپ کی فراقت کی جدائی کی آگ میں دل کباب ہو گیا، اور آپ کے اشتیاق میں، آپ کے انتظار میں، آپ سے ملنے کی آرزو میں جان خراب ہو گئی. آؤ قریب. جب قریب کیا تو اتنا نوازا، قرآن کی تفسیر پڑھائی، عوارف المعارف پڑھائی. یہ ہے صوفیہ، پڑھے نہیں لکھے صوفی. اب بولے تو شجاعت صاحب ان کو مشائخین کے خلاف بول رہے ہیں. ارے کیا مشائخین کے خلاف بولیں گے؟ ہم کہیں کو بولیں گے کس کے خلاف؟ اب دیکھو یہ مشائخ، سلطان المشائخ بابا فرید وہ مفسر ہے، پھر بھی قرآن کے 6 پارے پڑھائے ترجمے کے ساتھ، عوارف المعارف پڑھایا. اور عبد الشکور سالمی کی کتاب ہے تمہید، وہ پڑھائی. اس میں عقائد کی کتاب ہے جس میں ابوبکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء بعد تحقیق ہے. کہ بابا دلائل ہے ہمارے پاس، ہم کوئی ہوا میں گولی پھینک کے نہیں چلے آتے. یہ نظام الدین اولیاء پڑھے بابا فرید کے پاس، پھر خلافت یہ. بابا فرید کو سب لوگ نیچے سوتے تھے، بابا فرید کے پاس نظام الدین اولیاء کا کیا مقام ہے؟ ان کو چارپائی دی گئی. آپ بولے بھائی سب لوگ نیچے سو رہے، میں چارپائی دی گئی کیوں؟ تو آپ سونے لگے. تو بابا فرید بولے کیا تم مرشد کی بات نہیں مانتے؟ اس کے بعد مرشد نے آپ کو دعا دی، اے نظام الدین، اے سید محمد، تم جو مانگیں گے اللہ وہ عطا کرے گا. میں نے دے دیا تمہارے لیے، میں نے دنیا بھی مانگی ہے. اتنا سوارے اور دلی کی ولایت دے کر بھیجے، اور کہے کہ ہمیشہ مجاہدے میں رہنا، اور کسی کو نہیں. تو اس وجہ سے آپ نے لنگر رہتا تھا نظام الدین محب الہی کے پاس. آپ نے لوگوں کو سنوارا، بنایا. آپ کی خانقاہ میں کئی جاہل عالم ہو گئے، کئی عالم ولی ہو گئے، کئی گمراہ جو ہے ہدایت پر آ گئے، کئی گناہگاروں کی بخشش ہو گئی. کون ہے نظام الدین محب الہی؟ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اتنی بڑی ذات ہے حضرت نظام الدین محب الہی کی، اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا اپنا. اب آپ وقت نہیں ہے، ورنہ 3 گھنٹے چاہیے حضرت نظام الدین، وہ بھی کم پڑتے. لیکن مختصر بتا رہا ہوں، حضرت نظام الدین محب الہی 7 بادشاہوں کا دور دیکھے، مگر کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے. اور بادشاہ آنا بھی چاہا علاؤالدین خلجی، تو آپ نے صاف فرما دیا علاؤالدین خلجی ڈاؤٹ کرا، کیونکہ آپ کے پاس کثیر اجتماع رہتا تھا، لنگر بھی چلتا تھا. لنگر بہت تو کھانا کھلاتے تھے، تام کا انتظام تھا، صبح شام کھانا، اور آج بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. آج بھی اولیاء کی درگاہوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ جب سے چلے آ رہا، جب سے حضرت نظام الدین اولیاء 631 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 700 کچھ 70
کہ لگ بھگ آپ کا وصال مبارک ہوا. تو یہ جو ہے نا حضور نظام الدین اولیاء نے لنگر بھی چلایا, لوگ اتنے آتے تھے, ازدحام تو بادشاہ ڈر جاتے تھے. تو علاء الدین خلجی نے ایک وقت خط لکھا, آپ نے کہا ہم فقیروں کو دنیا سے کچھ کام نہیں ہے, اگر ہم رہنا چاہیں تو یہاں رہیں گے, نہیں تو دوسری طرح کا چلے جائیں گے. تو اس کو اطمینان ہو گیا, ورنہ یہ علاء الدین خلجی بڑے ڈاٹ میں آ گیا تھا کہ کہیں انہوں حکومت کا دعویٰ نہ کر دیں, اور چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن نظام الدین اولیاء کو حکومت نہیں چاہیے تھی. نظام الدین اولیاء آئے تھے سرکار دو عالم کا پیغام پہنچانے کے, اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے. دین وہ چیز ہے, یہاں حکومت نہیں, اسلام چلے, شریعت چلے, طریقت چلے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چلے. یہ اولیاء اللہ نے کام کیا ہے, اس لیے حکومتوں سے دور رہے اولیاء اللہ. کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی, خلافت چھوڑ دی, تو اب اولیاء کے ذمے امام حسن علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے وہ آ گئی, اور لوگوں کو سنوارنے کے لیے دین اسلام کو باقی رہنے کا کام جو امام حسین نے کربلا میں کیا, اولیاء اللہ نے اپنے اپنے طور پر ہر علاقے میں کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے حکومت کی طرف نہیں گئے. بادشاہ گھبراتے تھے, چاہتے تو حکومت کر سکتے تھے, لیکن حکومت کو ٹھوکر مار دی اور لوگوں کے قلوب کو سنوارا, اللہ سے ملائے, اللہ کا محبوب بنا دیے. خود بھی محبوب تھے, جو ان کے پاس آتا تھا اس کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیتے تھے. یہ کمال تھا. اس لیے آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اور جب 7 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا, اور آپ 7 بادشاہوں کے کسی پاس بھی نہیں گئے, مگر 2 بادشاہ ایسے نکلے, وہ ہمارے کو آپ کو بتانے کے لیے اللہ نے رکھا کہ باقی بادشاہ تو آپ کے بڑے معتقد تھے. علاء الدین خلجی آنا چاہا کہ میں کیسا بھی آؤں گا, تو آپ نے کہا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں, بادشاہ اگر ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا, نہیں ملے گا. یہ شان ہے اولیاء اللہ کی. اس میں ایک بادشاہ قطب الدین, علاء الدین خلجی کے پاس قطب الدین بیٹھا. تو علاء الدین خلجی کے بعد قطب الدین خلجی جب بیٹھا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء سے اختلاف رکھنے لگا. اس کو ایک قسم کی حضرت نظام الدین اولیاء سے ایک ہو گئی. تو انہیں یہ مختلف طریقے سے پہلے سما کے مسئلے میں علماء کو بھیجا. سما کے مسئلے میں پہلی مرتبہ قطب الدین کے دربار میں حضرت نظام الدین اولیاء گئے تو سما کے مسئلے میں گئے. وہ علماء تو رہتے نا, وہ چڑھاؤ علماء, تو ہوئی بحث. اس وقت آپ حدیث سنانے لگے. یہ قوالی سننے والے سنو یہ بات, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ قوالی کی مخالفت کرتے. یہ قوالی کا الگ چیز ہے, سما ایک الگ چیز ہے. ہاں, کوئی یہاں مزامیر باجے, وہ باجوں مزامیر کے باجوں اور مزامیر کی مخالفت تو نظام الدین اولیاء نے بھی فرمائی ہے, مگر سما سے لذت حاصل ہوتی ہے. سما چشتیوں کے پاس, اور جو اولیاء اللہ نے سنا ہے, جو سننے والوں کو معلوم, ہر ایک کو نہیں معلوم, ہر چیز ہر ایک پہ نہیں کھلتی. یہ طریقت کے ولایت کی روحانیت کا مسائل ہے, اس میں بحث نہیں کرنا. اگر کوئی بولا بھئی آپ نہیں سنتے نہ کو سنیے, ہم سنتے کیونکہ ہم چشتی ہیں, سنتے ہیں. ہمارے پاس خادیہ بھی سنے. خیر یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. سما کی میری وہ تخیر تھی, وہ تو کدھر چلے گئی کی. تو اس وقت حضرت نظام الدین محب اللہ دربار میں گئے تھے. تو اس وقت کیا کرے, علماء کیا بولے معلوم؟ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے بولو. آپ بولے یہ حدیث ہے, اس حدیث سے میں استنباط کرو کہ اس مقام پہ فائز تھے حضرت نظام الدین اولیاء. تو یہ جو سما کا مسئلہ ہے, اس میں جو ہے نا حضرت حدیث پیش کرے خواجہ نظام الدین محب اللہ سرکار,
رضی اللہ تعالیٰ. علماء بولے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول پیش کرو. آپ حدیث ہے تو آپ کو جلال آ گیا، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول پیش کرو. آپ بولے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہونے والا نہیں ہے معلوم، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، انہوں قول امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا انقلاب آئے گا، دلی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ہوا بھی ویسی سما کے مسئلے میں بحث ہوئی. یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اپن سب لوگ جو ہے نا اہل طریق ہے اور ہم جو ہے سب قوالی سننے والے لوگ ہیں، تو اس معاملے میں کبھی بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا. اور وہ کیا ہے جو بولتے نا یہ لوگ جو سمجھانے میں غلطی کر رہے ہیں، وہ کوئی فتویٰ دینے والے جو دیے فتویٰ وہ سڑک کی قوالیوں پہ دیے. اب یہ خانقاہی قوالیوں پہ چشمہ کرتے لوگ. خانقاہی قوالی الگ ہے، ورنہ اتنے بڑے بزرگ نہیں سنتے تھے. وہاں گانا بجانا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. گانا بجانے سے خود نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ چیز مزامیر اور باجے نہیں ہے. مگر آپ سماج سنتے تھے تو اس سے بادشاہ بحث کرا. جب حضرت ابو الفتح محمد رکن الدین بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے، ان کو جج بنایا گیا. انہوں نے کہا بادشاہ سے حضرت نظام الدین اولیاء صاحب سما ہے، تو ان کے بیچ میں مت جا بولے. ہاں چھوڑ دے ان کے حال پہ. اب وہاں نہیں چلی. جب نہیں چلی تو انہیں بولا کہ آپ جو ہے میرے پاس آنا. اب انہیں یہ بولا، پہلے وہ غیاث الدین تو جو تھا یہ غیاث الدین کا انہیں بولنے کے بعد آپ کو یہ بولا کہ میں آ رہا ہوں، آ کے ان کو شہر سے نکال دوں گا. آپ بولے دلی ہنوز دور است. ابھی راستے میں آ رہا تھا، کچھ ایسا ہوا کہ اس کے لوگ اس کو قتل کر دیے. تو ایک شعر ہے حضرت کا، وہ فارسی میں ہے، حضرت کا ایک شعر. اس میں آپ نے فرمایا، اے لومڑی تو شیر سے پنجہ لڑانے جا رہی تھی. وہ حقیر لومڑی، وہ تو شیر سے پنجہ لڑانے جا، دیکھ لی رہا تو کیا ہوا. تو اس طرح وہ بادشاہ کا انجام ہوا. اس طرح وہ قطب الدین جو بادشاہ تھا اس نے بھی آپ سے ایسی کیا. اس نے بولا کہ میرے کو آ کے ہر چاند رات کو سلام کرنا. تو وہ مشائخین علماء جا کے ہر چاند رات کو بادشاہ کو سلام کرتے تھے، وہ قاعدہ تھا. حضرت نظام الدین اولیاء کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاتے تھے. تو اس نے یہ شرط لگائی کہ اس چاند رات کو تو آنا. تو کئی لوگ آ کے بولے وہ بادشاہ جو ہے ظالم ہے، حضرت آپ چلے جائیے. کئی آپ کے لوگ، کئی مشائخین بولے، مشورہ دیے. کیسا ماحول ہو جاتا، ماحول کیسا کریٹ ہوتا. آپ یہ بھی سمجھیے جب ایسا ماحول کریٹ ہوتا نا آدمی مجبور چلے آتا. اس لیے آج ڈرے ہوئے یہ نظام الدین محویلہ ہی ہے. ہاں جب لوگوں نے اتنا کیا رہے آپ چلے جائیے اور مشورہ کرے. آپ بولے دیکھیں گے چاند رات آئے وقت. میں یہاں ایک بات بتاؤں گا کہ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے، آپ اپنی والدہ کے نہیں جاتے تھے ہر چاند رات کو. آپ کبھی دلی گئے تو ان کی والدہ کی مزار پہ ضرور جانا. بہت بڑی خان، بہت بڑی مزار، بہت اعلیٰ آپ کا روپ، بڑی شان ہے کہ بڑی محبت فرماتے تھے حضرت اپنی والدہ محترمہ سے. تو جاتے تھے. تو اس چاند رات کو جب گئے جا کے بولے والدہ سے شاید آئندہ چاند رات کو میں آپ کے لیے نہ آ سکوں گا، آپ کچھ توجہ فرمائیے. اپنے والدہ سے کہے. نظام الدین اولیاء والدہ کا یہ مقام ہوتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کر لینا. نظام الدین اولیاء جا کے اپنی والدہ کے قبر پہ بول رہے ہیں. اس طرح سے ماں باپ کی قبر پہ بھی جاتے آتے رہنا. بہت فائدے ہیں اس کے، آپ کو نہیں معلوم ہے. تو نظام الدین اولیاء جب کہے چاند رات آئی
اس کو بھی جو ہے نا خسرو کا قتل کر دیا ہوگا، ہو گیا کام۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا کہ بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے بادشاہ جب اولیاء اللہ سے ٹکر لینا چاہے تو ان کا انجام بڑا خراب ہوا۔ اس لیے ہماری بھلائی، ہماری خوبی سمجھو یہ ہے کہ ہم اولیاء کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی وہ بارگاہ ہے جہاں حاضری دینا چاہیے، اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بخشش تو لازمی ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بڑی شان ہے۔ اللہ نے ان سے ایسے کام لیا ہے کہ ان کا سلسلہ دیکھیے، حضور بندہ نواز گیسو دراز حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ آج بندہ نواز ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ذات ہے، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز ہے، یعنی حضرت بندہ نواز کے دادا پیر حضرت خواجہ نظام الدین محب الہی، اور کوہیر میں درگاہ ہے حضرت خواجہ معیز الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہے، جہاں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے حاضری دی۔ اور آپ کے شہر کو بھی یہ عزت حاصل ہے کہ حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ فسلان سار میں جن کی درگاہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ ہیں، کیونکہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تبلیغ سے انڈونیشیا، چین، افغانستان سے آگے کے علاقے، ادھر پورے بر صغیر سے بڑھ کے دور دور تک نیپال وغیرہ تک بھی سمجھیے آپ، نظام الدین اولیاء نے بنگال وغیرہ میں اپنے خلفاء کو بھیج کر اسلام کی تعلیم عام کی ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین محب الہی کا۔ ہم جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اس امید میں کر رہے ہیں اللہ نظام الدین اولیاء اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام مشکلات، آفات کو، ہماری بیماریوں کا اللہ دفع فرمائے ان کے صدقے میں۔ اللہ ہماری ان کی محبت ہمارے قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے۔ یہ اولیاء کے مزارات پہ جاتے آتے رہنا یہ بزرگوں کا طریقہ۔ خود نظام الدین محب الہی حضرت خواجہ قطب الدین کا کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو جاتے تھے، اپنی والدہ کی درگاہ کو جاتے تھے، اور دیگر اولیاء کی درگاہ کو۔ وقت نہیں ہے میں بتاتا تھا، اور فاتحہ کا مسئلہ اسی سے سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس کے گھر کے کاغذات کھو گئے، گھر کے کاغذات نہیں مل رہے تھے، بہت ڈھونڈا۔ اب گھر کے کاغذات نہیں ہیں تو کیا ہوتا، آپ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھ لیجیے کتنی پریشانی ہوتی۔ گھر کے کاغذات نہیں ہیں، پریشان ہو کر آیا، ادھر ڈھونڈا ہوگا، نظام الدین اولیاء کے پاس آیا تو لوگ بھی کیسے تھے، یار وہ گھر کے کاغذات ڈھونڈ گئے تو یہاں کہیں کو آیا کہ یہ رجسٹریشن آفس ہے۔ ایسا عقیدہ تھا لوگوں کا، اس عقیدے کو خراب کر دیے۔ اب بولو ہم جواب دینا نہیں دینا، پھر اس لیے جواب دینا، ہم کو بڑے سخت تقریر کر رہے ہیں، ہم ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ بابا ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، جو اولیاء کا مخالف ہے اس کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ہم بولتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کا ذہن بدل دیا نا بھائی، اب آپ بولے فاتحہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، 11ویں کیا، وہ یہ کر کے آپ کہاں پہنچ گئے؟ بھائی یہ 11ویں کرنے کر سے جنت ملتی، نظام الدین اولیاء کا نام لینے سے جنت ملتی۔ آپ لوگوں کو یہ بات حدیثوں میں بھی ہے، آپ لوگوں کو بتایا نہیں گیا۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء کیسی شخصیت، ان کے پاس وہ شخص آ کے بولا حضور میرے مکان کے کاغذات نہیں دے رہے، پریشان ہوں۔ بولے میرے پیر کی فون تم فاتحہ دلاتے ہیں، بہت دلاتے ہوں، جا مٹھائی خرید کے لاؤ۔ بولے مٹھائی جا کے خرید کے لائے، لا کے پوڑا کھولے تو جو مٹھائی بنا ہوا پوڑے میں کاغذ تھا وہی کاغذ ان کے مکانات کے دیکھ رہے آپ۔ یہ ہے فیضان نظام الدین محب الہی کا، کھوئے ہوئے کاغذ کو مٹھائی کی دکان سے دلا دیے، مٹھائی کاغذ کا کاغذ، یہ فیض ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا فرشتے پڑھتے ہیں جن کو، وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری، فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، نظام نام ہے نا، نظام مہر، یعنی شمسی جو نظام ہے، سولار سسٹم،
ویسا نظام محبت کا آپ کی وجہ سے. تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی. دل کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ان کے مزار پاک کی زیارت کرو. تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی. مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. ہاں یہاں مسیح و خضر کیا ہے؟ وہ معنوی اعتبار سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرف نہیں ہے. مسیح و خضر بولو تو مسیح بولو تو علاج کرنے والا، خضر بولو تو راستہ بتانے والا. وہ ہے صفت کی طرف اشارہ. تو وہ ہے. اور تیری نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی. وہ بھی محبوب بن جاتا آپ کی محبت میں. ہاں نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی. بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا. یہ ہے حضرت نظام الدین محب الہی. اس لیے ہم ہر سال یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی طرح اور یہ اللہ کا نظام الدین اولیاء کا تذکرہ کرنے والا رکھے. اور آج ان کا عرس تھا، ہم بھی عرس منانے کی سعادت حاصل ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کی رحمت برکتیں ہم کو عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام.